السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ شکر کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیے، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی ہر نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور جو انسان اگر یہ سوچتا ہے، مطلب اگر شکر وہ کرتا ہے تو وہ آدمی سوچتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ میں دنیا میں آنے سے پہلے پیٹ کے اندھیروں میں ہوا کرتا تھا نا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا پہنچاتا تھا؟ ہوا، غذا، ہے نا۔ پھر جب دنیا میں آیا تو اس نے پھر میری پرورش کیا، پرورش کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انتظامات کیے نا۔ پھر میں جب بالکل لاچار اور بے بس تھا، زبان تھی نہ ہاتھ پیر تھے، پھر میرے رب نے مجھے پالا پوسا، ہے نا، میرے جسم کو طاقت دی، سوچنے سمجھنے اور بولنے کی قوت دی۔ پھر آسمان اور زمین کی پوری مشین میرے لیے ہر وقت چلا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ آسمان سے بارش گرا رہا ہے، زمین سے اناج اگا رہا ہے، ہوا، روشنی، سورج، ان سب سے ہم کو زندگی کی ہر چیز حاصل کرا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ پھر مجھے خوراک ملے، ہوا ملے۔ ایک طرف کبھی انسان کو اگر اپنی لاچاریاں بھی اور کمزوریاں بھی محسوس ہو تو وہ آدمی یہ بھی سوچتا ہے کہ دوسری طرف اللہ کی رحمت ہے نا، اللہ کی رحمت کی جب بارش دیکھتا ہے کہ اللہ کی اتنا رحم ہے، اتنا کرم ہے ہمارے اوپر، تو اس کے دل میں اپنے محسن رب کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت جاگ اٹھتی ہے۔ ہمیں یہ ساری چیزوں پہ غور کریں گے، اور یہ کس نے کیا، یہ کس نے دیا، یہ کس کی وجہ سے ہے، یہ کون ہمارے ساتھ کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزوں پہ ہمیں خوش ہو کے، جب دل میں خوشی کا جذبہ ہے تو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر۔ دیکھیے، ایسے تو ہم الحمدللہ بولتے ہیں ہر چیز میں، لیکن اس کا صحیح مقصد سمجھ کے جب ہم بولے نا، کہ جب ہم جیسے میں اپنی زندگی میں جب کوئی وقت میں ایسے بیٹھتی ہوں، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، جو شکر میرے اوپر اللہ کا ہوا، جو اللہ نے مجھ پر رحم کیا، میں جب ان چیزوں پہ غور کرتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں سجدے میں چلے جاؤں۔ لیکن اگر کبھی میں غور نہیں کروں تو وہ چیزوں پہ دھیان ہی نہیں جاتا ہے، اور وہ شکر دل سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم کو ہر وقت، ہر چیز میں، ہر بات میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں کیا تھا، میں کیا تھی، آج اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اگر دکھ دیا ہے تو وہ سوچنا ہے کہ یہ وقت بھی چلا جائے گا، انشاءاللہ یہ وقت چلا جائے گا اور پھر خوشیاں دے دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر ہے کرم ہے نا، کہ اس نے قرآن جیسی نعمت ہمارے لیے اتارا۔ قرآن میں ہر بات کا جواب ہے نا ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں نا اس سورے میں کہ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے نا۔ جب تکلیف ہوگی تو اس کے بعد آسانی بھی ہوگی نا، انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ جب اللہ نے اس کو فرمایا ہے تو ضرور ہوگی۔ بس ہم کو اپنے دلوں میں، ہمیں ہر بات میں سکون لینا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے خوشی میں اور غم میں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غم کے وقت ایک دم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، اس وقت ہم اللہ کے سامنے ایک دم رجوع کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں دے دیتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں نا۔ جب خوشی ملتی ہے، آپ غور کرو، دیکھو، آپ اگر کوئی دکھ میں ہے، تکلیف میں، آپ کی نماز برابر وقت پہ ہوگی، آپ نفل زیادہ ادا کریں گے، آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ سے جو ہوگا صدقہ خیرات کریں گے، آپ سے جو بن پڑتا ہے نیکی کریں گے، اور اللہ سے دعا مانگیں گے۔ اور اگر کوئی خوشی ہے، جیسے آپ کے گھر میں کوئی شادی بیاہ نکلی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے، مہمان وغیرہ آ گئے، دیکھیے اس وقت ہے نا ہماری نماز تھوڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نا۔ کچھ ہماری جیسے ابھی اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ایگزامس ہیں، تو وہ ضرور پڑھائی کریں گے، محنت کریں گے، پوری کوشش کریں گے کہ ہم اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں۔ ایگزام آنے کے پہلے، رزلٹ آنے کے پہلے وہ لوگ اللہ سے گڑ گڑائیں گے، دعا کریں گے کہ اللہ میرا رزلٹ اچھا ہے، اللہ میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاؤں، اللہ مجھے کامیابی دے، ہے نا۔
لیکن جب وہ رزلٹ آ جاتا ہے، اس کے بعد جب خوشیاں مل جاتی ہیں، تو پھر وہ شدت رہتی ہے دعا میں؟ نہیں رہتی نا۔ تو ہمیں ہر وقت، ہر روز، پورے دن کا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں پورے دن کا ایک روٹین اپنا بنا لینا ہے کہ رات میں سوتے وقت ہم پورے دن کا محاسبہ کریں کہ ہم پورے دن میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہو، ہم نے کب اللہ کا شکر ادا کیے، ہم نے کب غفلت کیے، ہم نے کیا گناہ کیے، ہم نے کون سے وقت میں اللہ کا ذکر کیا، کون سے وقت ہم لوگوں نے گناہ کا کام کیا۔ میں نے بار بار یہ بات کہی ہوں، اور پھر یہ بات ریمائنڈر کے طور پہ میں میرے لیے بھی، کہ پھر سیکنڈ ڈے ہم وہ کوشش کریں کہ جو کل ہم نے غلطی کی تھی وہ نہ کریں، اور جو گناہ ہم سے ہوا تھا اس سے بچیں، اور جو نیکی ہم نے کیا تھا اس سے بڑھ کے کریں۔ دیکھیے، ہماری ٹیچر نے جب ہم سے کہا تھا کہ اگر ایک دن ہم نے آج جس طرح گزارا، اگر دوسرا دن ہمارا ہے تو اس سے بہتر ہو، اگر ہم نے آج 2 نمازیں پڑھی ہے، 4 نمازیں پڑھی ہے، تو کل ہماری نفل اور زیادہ ہو، ہمارا ذکر اور زیادہ ہو، ایک دن سے دوسرا دن اس سے زیادہ عبادت کا اور نیکی والا ہمارا ہونا چاہیے اور شکر والا ہونا چاہیے۔ ہم صرف ہمارے پر جو دکھ آتے ہیں، جو نگیٹیوٹی رہتی ہے، وہ ہم سوچ کے اداس ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں۔ یہ میں اپنی بات بتا رہی ہوں۔ ایک بار میں ایسے ہی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، الحمدللہ، کوئی چیز کی کمی نہیں، اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں کیا میری زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کی میں حقدار بھی مجھے نہیں لگتا کہ میں اتنی حقدار تھی، اور اللہ نے اس سے زیادہ مجھے دیا۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں، اللہ کے آگے جتنا سجدہ کروں وہ کم ہے۔ پھر بھی میں کچھ باتوں کو لے کے، کچھ الجھنوں کو لے کے، میں رات میں تھوڑی ایسی بے چینی سے میری رات گزری، تھوڑی پھر اٹھی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو نے سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن پھر بھی میں مایوس ہو رہی ہوں، کچھ چیزوں کو لے کے دکھی ہو رہی ہوں۔ اللہ تو میری پریشانی کو جانتا ہے نا، اللہ تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے نا، اللہ تو میری جو پریشانی ہے اس کو سمجھ لے، اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں دکھی ہو رہی ہوں، اللہ تعالیٰ بس تو اس دکھ کو، جو پریشانی ہے اس کو تو دور کر دے۔ میں اپنے آپ میں ایسے سوچ رہی تھی کہ کیوں میں بس ایسے ہی بس خیال آ رہا تھا، اور صبح میں اٹھی، بچے لوگ سو رہے تھے، تو میں سوچی کہ میں تھوڑا باہر جا کے ناشتے وغیرہ کا کچھ وہ کر کے آؤں، تو میں باہر نکل گئی۔ میں باہر گئی تو ایک راستے میں مجھے ایک نابینا شخص نظر آیا، اور وہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ وہی جگہ پہ روز کھڑا ہوتا ہوگا، کیونکہ آس پاس کی سب لوگ اس کو پہچان رہے تھے، اور وہ اتنا خوش تھا، وہ مطلب ہر ایک کے ساتھ آہٹ میں وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے اس طرف کون ہے، اس طرف کون ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ میں شرارت کر رہا تھا، اور وہ ہنستے جا رہا ہے، اکیلے بات کر رہا، خوشی ہنس رہا۔ اور میں اس کو دیکھی، میری بیٹی بھی تھی میرے ساتھ، میں نے اس کو بتائی، میں نے کہا کہ دیکھو، ان کو دیکھ کے ہم کو مطلب اللہ کی رحمت، اللہ کی اوپر اور یقین پیدا ہونا چاہیے کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، آنکھ، کان، سب چیز سے، ہاتھ پیر سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر چیز سے نوازا ہے، الحمدللہ، گھر، بچے، پڑھائی لکھائی، سب کچھ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تب بھی ہم ناشکرے ہو رہے ہیں نا۔ اور یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بنایا کہ دونوں آنکھ اس کی چپکی ہوئی ہے، اس کے دیدے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، اور وہ اس کا دماغ اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا ہے کہ وہ اس چیز کا اس کو غم ہی نہیں دیا، اس کو افسوس ہی نہیں دیا، اس کو خوش رکھا ہے، اس کے دماغ کو خوش، اس کے دل کو خوش۔ اور کیا چاہیے نا، ہم کو زندگی میں تو یہی چیز چاہیے نا کہ ہم خوش رہیں، ہمارے بچے خوش رہیں، ہمارے شوہر ہے نا، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار، ہر مومن مومنات، ہم دعا کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے، اللہ سب پہ رحم کر، اللہ سب پہ کرم کر، اللہ سب کے دلوں کو سکون دے، ہے نا۔ دل میں سکون رہے گا تو شکر آئے گا، دل میں سکون رہے گا تو ہنسے گے نا۔ اس کے دل میں کتنا سکون دیا ہوگا نا اللہ تعالیٰ نے، تب وہ ہنس رہا ہوگا نا، ہے نا۔ ہمیں بس ایسے لوگوں کو دیکھ کے اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی حکمت، کہ اس کی کیا حکمت ہے اس چیز کے لیے، وہ کیوں کسی کو ایسے تکلیف میں
نابینا بنایا، کسی کو ہاتھ سے معذور، کسی کو پیر سے معذور، کسی کو ہر چیز نوازا ہے، ہاتھ پیر، خوبصورتی، دولت، پیسہ، سب کچھ۔ تو ایک طرف اگر ہم کسی کو دیکھ کے، کسی کی اونچائی کو دیکھ کے دل دکھی کرتے ہیں، تو ایک طرف کسی کی کمزوری، کسی کی محتاجی کو دیکھ کر یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بنایا ہوتا تو، اگر آنکھ نہیں دیا ہوتا تو ہم کیا کرتے، اگر ایک ہاتھ نہیں کہ ایک انگلی نہیں دیا ہوتا، ایک انگوٹھا ہی چھین لیا ہوتا تو ہم کیا کرتے۔ دیکھیے، ایک بار سعودی میں میرے بھائی بتا رہے تھے کہ ایک عربی وہاں کا تھا، اس کو ایک بچہ ہوا، اب وہ بچے کی 6 انگلیاں تھیں، تو اس نے اس کا آپریشن کرا کے ایک انگلی نکال دی، ہے نا۔ ہم یہی کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز، ہم اس کو سائنس کے ذریعے، ڈاکٹرز کے ذریعے بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کا دوسرا بچہ ہوا تو اس کو 4 انگلی تھی، تو وہ 6 انگلی تھی وہ اس کو نکال سکا، 4 انگلی تھی، کیا وہ 5ویں انگلی لگا سکتا ہے؟ اگر لگا بھی دیا، سائنس نے بہت ترقی کر لی، تو کیا وہ جیسے نیچرل ہماری فنگرز فولڈ ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے، وہ ویسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ انسان کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم انسان ایسے گناہ گار بندے ہیں اور ہم اتنے ناشکرے ہو جاتے ہیں، ہمیں کبھی نہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا۔ جب کچھ بہت بڑا مل جاتا ہے یا بہت بڑی آفت سے چھٹکارا ملتا ہے تب ہمارے منہ میں شکر کے کلمات آتے ہیں، لیکن ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کتنی کتنی نعمتیں، مطلب جنت کی بشارت تو ان کو مل گئی تھی نا، لیکن وہ پھر بھی، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھانا کھائے اور پھر یہ کہے شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے یہ کھانا دیا بغیر میری اپنی تدبیر اور طاقت کے، تو اس نے جو گناہ پہلے، اس کے جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں وہ معاف ہو جائے گے، ہے نا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم یہ کرو، تم شکر ادا کرو، میں معاف کر دوں گا، تم نیکی کرو، میں معاف کر دوں گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، بس جو ہمارے لیے آسان ہے، بہت، ہمارا دین ایک دم آسان ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دین بہت مشکل ہے، ہمارے مسلمانوں میں اتنی ریسٹرکشن ہے، یہ ہے، نہیں، ہمارا دین سب سے آسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں ہمارے لیے کی ہے، لیکن ہم اس آسانیوں کو لے کے اس پہ چل نہیں رہے نا، یہ ہماری کمزوری ہے، ہم غور نہیں کر رہے نا، یہ ہماری کمزوری ہے۔ دیکھیے، اور ایک حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور فرماتے، اے اللہ، میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب جاگتے تو یہ فرماتے کہ شکر ہے اللہ کا، اس نے ہم کو زندہ کیا موت دینے کے بعد، اور ہم کو پھر جی کر اس کے پاس ہو جانا ہے۔ الحمدللہ۔ اور ایک روایت ہے کہ ابو سعید خدری سے روایت، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ساتھیوں، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کے احسانات جو اس نے ہم پر کیے، ہم اسے یاد کر رہے ہیں، ہم اس کے احسان کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس اپنا دین بھیجا، اللہ نے ہمارے پاس اپنا دین بھیجا اور ہمیں ایمان لانے کی توفیق بخشی اور ہم کو سیدھا راستہ دکھایا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہم کو شامل کر لینا کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس میں شکر ادا کریں۔ دیکھیے، دنیا میں کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس دولت بہت ہے، کسی کے پاس اولاد ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس غریبی ہے، کسی کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے، کسی کے پاس بے حساب رزق اللہ نے دیا ہے۔ تو جتنا ہمارے پاس آج اللہ نے دیا ہے اس پہ اگر ہم بولے اللہ تیرا شکر، الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے ہمیں دے گا، ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اور اگر اس سے بڑھ کے نہیں بھی دیا تو اللہ تعالیٰ وہ آخرت میں دے گا نا ہم کو۔ بس ایک یقین رکھے
کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ہر باتوں کو دیکھ کے، ہمارے عمل کو دیکھ کے ہمیں اس کا ضرور 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 بدلا دے گا انشاءاللہ. تو بس اللہ کے آگے جھکے، اللہ کا شکر ادا کرے. بار بار میں اللہ سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تو ہم کو ہمارا شکر کرنے والا بنا، تو ہم کو اپنا نیک بندوں میں شامل کر. اللہ تیری پاکی بیان کرنے والا بنا، ہم کو ہدایت دے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی ہدایت بہت بڑی چیز ہے. اگر ہم دعا مانگنے کی کمی کر رہے، اگر ہم دعا نہیں مانگ رہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ ہدایت نہیں دے رہا ہے. ہم سے وہ دعا مانگنے کا جو موقع ہے، جو دعا ہماری قبول ہونے کا وقت ہے، جو ہم کو اس سے مانگنا چاہیے، اس وقت ہم کو غافل کر دیتا ہے. تو اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے، اللہ ہم کو غفلت میں مت ڈال. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے کہ ہم تجھ سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. دیکھیے ہم اگر کسی کے پاس جا کے ایک بار کوئی چیز مانگے، 2 3، بہت اگر اچھے رہے تو 5 سے 10 بار کے بعد وہ تھوڑے تو ان کے آئیبرو تن جائے گے، تھوڑے تو وہ ناراضگی دکھائی دے گی ہم کو. لیکن اللہ تعالیٰ سے لاکھوں ہزاروں کروڑوں بار بھی آپ مانگو، اللہ تعالیٰ اسے ناراض نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے سب آسان ہے. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کتنی عمر ہونے کے بعد ان کو اولاد سے نوازا. حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو، وہ جب بی بی مریم اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انا کے پاس جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل ہیں. تو وہ یہی بولتے تھے کہ یہ بے موسم کے پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتے تھے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے. تب ان کو ایسا لگتا تھا کہ جب اللہ کی رحمت ان کو جگہ پہ بے موسم پھل دے سکتی ہے تو کیا مجھے اولاد نہیں دے سکتی؟ تو بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی فرشتوں کے ذریعے، ہے نا. دعا مانگنے سے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے کبھی کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اللہ تعالیٰ ہر روز پہلے آسمان میں آتا ہے اور ہم کو پکار کے کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے، جو مانگو گے میں دوں گا. جو تم مجھ سے، جو ہے کسی کی کوئی حاجت، ہے کسی کا کوئی دعا جو میں قبول نہیں کروں، میں سب کی دعا قبول کروں گا. جس کو جو چاہیے وہ مجھ سے مانگو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آتے ہیں پہلے آسمان پہ، لیکن ہم غفلت میں سوئے رہتے ہیں. اب وہ جو اب موسم آیا ہے دیکھو ٹھنڈی، اس میں اٹھ کے صبح وضو کرنا کتنی تکلیف ہے نا، بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے. لیکن آپ اگر اٹھو گے اللہ کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور تہجد میں اٹھو گے اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھنڈی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرو گے، پھر اس کے لیے اس کے آگے سجدہ کرو گے، روز اس کے آگے جھک جاؤ گے، اس کے لیے اس کی حمد و ثنا بیان کرو گے، اور اس سے جو مانگو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس، اللہ تعالیٰ سے کبھی ناشکرانہ نہیں کرو. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو. جو مل رہا ہے وہ ہمارے نصیب کا ہے. نصیب پہ یقین رکھو اور دعا پہ یقین رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو. بس ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو. آپ اوپر دیکھو گے، اونچے لوگوں کو دیکھو گے تو آپ کو کبھی اللہ کا شکر نہیں آئے گا. آپ اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو، ان کے بارے میں سوچو، ان کے بارے میں خیال کرو کہ اللہ تو نے مجھے ویسے تو نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ تو نے معذور تو نہیں رکھا. اگر معذور انسان ہے تو وہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ تو نے کم سے کم میرے لیے کچھ کھانے کا تو انتظام کیا. اگر کسی کو روزی بھی کم ہے تو کم سے کم یہ سوچو اللہ تعالیٰ، مطلب اس وقت تمہارے لیے جو مہیا ہے، جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے، اس پہ توکل کرو اور ایمان رکھو کہ ایک وقت آئے گا جب ہماری ساری حاجتیں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. بس ایسے نہیں ہے کہ یہ چیز نہیں ہو رہی ہے، کوئی ہمارے بچے کے رشتے نہیں ہو رہے، یا کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا کسی کو روزی کی کمی ہے، یا کسی کو مطلب جو بھی ہے اس کا ایک مقررہ وقت ہے. اللہ تعالیٰ وہ اسی وقت کرے گا، اور جب وہ وقت آئے گا اور وہ ہو جائے گا تو ہم اس وقت تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو کہتا ہے نا، سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ سے تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے،
اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا ہے کہ وہ بڑی دشوار ہے، بہت بہت دشوار ہے، مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں، ہے نا، کہ بس اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہے نا، تو صبر کرنا، تو وہ صبر کر کے اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو انشاءاللہ قبول کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار اپنے نیک بندوں میں، اپنی پیارے بندوں میں، اپنی جنتی والوں بندوں میں ہم کو شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری وقت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کر، اللہ تعالیٰ ہمارا آخری وقت ایمان پہ رہے، اللہ تو ہم کو دنیا میں بھی ایمان کی دولت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ مرتے وقت بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ رکھ، اللہ تعالیٰ تو ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس عطا فرما، اللہ تعالیٰ تیری بدلے والے دن، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھ، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھ، اللہ تعالیٰ اپنے بادلوں کے سائے میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔